اگر یہ میت کو کندھا دیتے وقت کلمہ شہادت کہنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کہتے، صحابہ کہتے، تابعین کہتے، ائمہ کہتے، کسی نے بھی نہیں کہا. تو اس کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں ہے، یہ اپنا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے. اور ویسے عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں، کلمہ شہادت کہہ دیا میں نے، پیچھے والے دو چار نے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میت کو کیا فائدہ ہوا؟ کلمہ شہادت اس نے کہا، اس نے پڑھ دیا، میت کو کیا فائدہ ہوا؟ تو میت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ میت مرنے سے پہلے اگر پڑھ لے تو فائدہ ہے، مرنے کے بعد نہ وہ پڑھ سکتی ہے اور نہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے. اللہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو اور اس کی صبح و شام پاکی بیان کرو. ان کا کہنا کہ جنازے کے ساتھ کلمہ شریف پڑھنا جائز نہیں، بس ان کو مشہور ہونے کا شوق ہے. جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو مفتی کہہ کر وہ بات کر دیتے ہیں. صرف اپنے مذہب کی کتاب پڑھنا بندہ عالم نہیں کہلاتا. ہر مذہب کی کتاب پڑھنا، یہ بندہ جو پڑھتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کے مذہب میں کیا ہے اور ہمارے مذہب میں کیا ہے. یہ بندے کے علم میں ایک نئی چیز آ جاتی ہے. ان کا کہنا جنازے کے ساتھ کلمہ تجربہ، کلمہ شہادت یہ وغیرہ پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ اس سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا. میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، اس کے اندر کوئی ٹائم ہے، وقت ہے کہ اس ٹائم پڑھنا اس ٹائم نہیں پڑھنا. یہ کلمہ شریف ہم جو پڑھتے ہیں یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ میت کے لیے پڑھتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے لیے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. میت کو کاندھا دیتے وقت اور جنازے کے ساتھ چلتے وقت کلمہ تجربہ، کلمہ شہادت پڑھنا جائز ہے، بلکہ مطلوب و محبوب اور مستحسن عمل ہے. کیونکہ جنازے کے ساتھ کلمہ شریف یا نعت شریف یا دیگر وظائف یا کوئی دعا وغیرہ پڑھنے سے مقصود فقط اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر اس کی پاکی بیان کرنا، تسبیح و تحلیل، تحمید و تکبیر، صبح و شام، کھڑے بیٹھے، رات دن، خشکی تری، سفر و حضر، غنا، فکر و تندرستی و بیمار پوشیدہ، ظاہر، ہر نماز سے قبل و بعد، جنازے کے ساتھ ہر حال میں مداوت کرنا مستحب عبادت کا مغز ہے. لہٰذا میت کو کاندھا دیتے وقت یا جنازے کے ساتھ چلتے وقت اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ شور و گل کا سامان نہ بیٹھے، نہ بنے، شور نہ مچ جائے. جائز ناجائز نہیں، لیکن پڑھا جائے پر آرام سے پڑھا جائے، سکون کے ساتھ پڑھا جائے، شور نہ ہو. اور اگر شور کرنا ہمارا مراد ہے تو یہ جائز نہیں. قرآن پاک یا کوئی بھی چیز شور و شرابے کے لیے نہیں پڑھی جاتی. قرآن پاک اگر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو صحابہ کے دور میں، نبی پاک کے دور میں جائز تھا اور آج بھی جائز ہے. اگر آپ نے کتابیں نہیں پڑھی تو آپ کتابیں پڑھ لیں. آپ کا مطالعہ، میں کہتا ہوں آپ کا مطالعہ کم میں، آپ مطالعہ کو زیادہ کریں. صرف آپ نے ایک کتاب پڑھ، ہدایت شریف یا کوئی اور نامیر پڑھ لی. بندہ ایک کتاب پڑھنے سے عالم نہیں بنتا. عالم بندہ کوئی نہیں بنتا. میں آپ کو یہ بھی سیدھی بات کر دوں، عالم نبی پاک کی حدیث پاک ہے کہ علم سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. بیچ میں کوئی عالم وغیرہ کوئی ذکر آیا؟ ہم کہتے علامہ و مولانا، یہ تو وہ فلانا ڈھمکانا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کو جو لقب ہے نا، یہ لقب آپ کو ہی گمراہ کریں گے. نبی پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کو اس کا صلہ بھی اچھا ملے گا. اگر آپ کی نیت کے اندر کچھ خلل ہے تو اس کا جواب بھی آپ کو خلل والا ملے گا، کوئی آپ کو اچھا نہیں ملے گا. میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.